سال 2000 پاکستان کے لیے ایک ایسا وقت تھا جو بہت اہم اور تھوڑا مشکل بھی تھا۔ اس وقت ملک پر فوج کی حکومت تھی اور حالات، چاہے وہ سیاسی ہو یا پھر معاشی، کافی حد تک بدلتے نظر آ رہے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے اکتوبر 1999 میں حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی اور 2000 میں انہوں نے کئی ایسے قدم اٹھائے جس سے یہ طے ہو کہ اب پاکستان کس راستے پر چلے گا۔ اس سال فوجی حکومت پوری طرح سے حاوی رہی۔ انہوں نے سیاسی لیڈرشپ کو کنٹرول کیا اور جو جمہوری سسٹم تھا اسے کافی حد تک روکے رکھا۔ بہت سی سیاسی پارٹیوں پر پابندیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگوں کی سیاسی ایکٹیویٹیز پر بھی روک لگی ہوئی تھی۔ اکنامی کی بات کریں تو 2000 میں پاکستان نے کچھ معاشی ریفارمز کی شروعات کی۔ مقصد تھا کہ جو باہر کا قرض ہے وہ کم ہو سکے اور ملک میں انویسٹمنٹ بڑھے۔ حکومت نے فائنانس کا سسٹم بہتر بنانے کی کوشش کی، انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کی بات کی، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو اصلی مشکلیں تھیں جیسے بے روزگاری اور غریبی، وہ ویسے کی ویسی رہیں۔ باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق کی بات کریں تو پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں اس بات پر دھیان رکھا کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں امن بنا رہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی رشتہ بہت سنبھال کر رکھا گیا۔ اس وقت بھی ہلکا پھلکا ٹینشن بنا ہوا تھا، مگر ڈپلومیٹک لیول پر کوششیں چلتی رہیں کہ کیسے امن قائم کیا جائے۔ سال 2000 میں عمران خان نے کرکٹ سے آگے بڑھتے ہوئے اب انہوں نے ایکٹیو پالیٹکس میں آنا شروع کر دیا اور اپنے آئیڈیاز کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، وہ باتیں جو کرپشن اور ناانصافی کے خلاف تھی۔ کل ملا کر یہ سال پاکستان کے لیے تبدیلی اور کسی حد تک تسلط اسٹیبلٹی کا سال تھا۔ فوجی حکومت نے حالات کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کی اور عمران خان کی سیاست میں انٹری نے پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ سال 2001 میں جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت ملک پر قائم تھی۔ اسی سال پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ خاص طور پر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر ہونے والے حملے کے دوران پاکستان نے اپنی سرحدیں کھول دی اور امریکی فوج کو لاجسٹک سہولتیں فراہم کیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی خارجی پالیسی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ عمران خان اور جنرل مشرف کے درمیان تعلقات اس وقت کچھ حد تک نرم اور حکمت عملی پر مبنی تھے، جہاں عمران خان نے حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کا مظاہرہ کیا۔ افغانستان کی جنگ اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی صورتحال نے ملک میں دہشت گردی اور سیکیورٹی خطرات کو بڑھا دیا۔ فوجی آپریشنوں اور اندرونی سیکیورٹی اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تاکہ ملک کو نافرمانی اور انتشاری عناصر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ معاشی سطح پر پاکستان نے اصلاحات کی کوششیں جاری رکھیں، لیکن عالمی حالات اور اندرونی مسائل نے ترقی کو متاثر کیا۔ کل ملا کر سال 2001 پاکستان کے لیے ایک نازک مگر اہم سال تھا، جس میں ملک نے عالمی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا اور عمران خان نے اپنی سیاسی شناخت کو مزید مضبوط کیا۔ یہ سال ملک کی سیاست اور سیکیورٹی کے لیے نئی راہیں کھولنے والا سال ثابت ہوا۔ سال 2002 پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ یہ سال جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت کے تحت انتخابات کا سال بھی تھا اور ملک میں سیاسی تبدیلی کی شروعات کا سال بھی۔ اس سال ملک نے جمہوریت کی طرف ایک قدم بڑھایا، لیکن فوج کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ 2002 میں مارچ کے مہینے میں عام انتخابات کرائے گئے، جنہیں فوجی حکومت نے مکمل طور پر کنٹرول کیا۔ یہ انتخابات پاکستان کے لیے ایک نیا سیاسی منظرنامہ لے کر آئے، جس میں مسلم لیگ نواز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس کے رہنما نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کیو نے خاصی کامیابی حاصل کی، جسے فوجی حکومت کا سیاسی بازو سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف PTI نے بھی اس سال سیاسی سرگرمیاں تیز کیں، مگر ابھی تک ایک مکمل سیاسی طاقت کے طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔ جنرل مشرف نے ملکی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت کو برقرار رکھا۔ افغانستان کی جنگ اور عالمی دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون جاری رکھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی خارجی پالیسی میں سختی اور رخ میں تبدیلیاں آئیں۔ 2003 میں عمران خان قومی اسمبلی میں اکیلے وہ رکن تھے جو PTI کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنے کردار کو بڑی سنجیدگی سے نبھایا،
भले ही वो तन्हा थे, मगर उन्होंने मुल्की अहम मसाइल पर ज़ोरदार आवाज़ उठाई। इमरान खान ने मुशर्रफ हुकूमत की अमरीकी मदद से चल रही वॉर ऑन टेरर भी सियासत की बड़ी निंदा की और इन हमलों को मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ बताया। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के नज़दीक कबायली इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशंस और अमरीकी ड्रोन हमलों की मज़म्मत की, क्योंकि इनसे आम लोगों को नुकसान हो रहा था और मुल्क की सलामती को ख़तरा पैदा हो रहा था। इमरान खान का रुख था कि पाकिस्तान को अपनी सियासत और ख़ारिजी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, न कि बाहरी ताकतों के असर में रहना चाहिए। इसी सियासी माहौल में इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को एक वाज़ेह सियासी पहचान देने और अपने नज़रियत को अवाम तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की। उसी साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए 17वीं आईनी तरमीम करवाई, जिसने उन्हें सिद्धारती और फ़ौजी दोनों अहदों पर काबिज़ रहने की इजाज़त दी। इमरान खान ने इस तरमीम को मुल्क की जमहूरियत के लिए एक बड़ा धक्का बताया और कहा कि इससे पार्लियामेंट की ताकत ख़त्म हो गई है और मुल्क एक आमिरियत की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने मुशर्रफ की दोहरी हैसियत और आईनी तरमीमों को जमहूरी उसूलों की खिलाफ वार्जा कहा और अपनी तकरीरों और पार्लियामेंट्री बयानों में इसका पूरा इजहार किया। इमरान खान ने 2003 में मुशर्रफ हुकूमत की करप्शन, नाइंसाफ़ी और सियासी मुदाखलत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था कि मुल्क को एक साफ़गो, इंसाफ पर मबनी और अवाम दोस्त निज़ाम की ज़रूरत है, जहां आम आदमी को इंसाफ मुयस्सर हो। उन्होंने अपनी पार्टी की तंज़ीम की मजबूती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और तालीमी इदारों में दौरे किए और ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी कोशिश की, ताकि वो एक नई सियासी नस्ल तैयार कर सकें जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले जाए। उसी साल इमरान खान मीडिया के ज़रिए भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाने में कामयाब रहे। उन्होंने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और अपनी बात अवाम तक पहुंचाने के लिए मीडिया का भरपूर फ़ायदा उठाया। उनकी गुफ्तगू में दो टोक अंदाज और निडर बयान होता था, जो नौजवानों और शहरिया तबके में काफ़ी मशहूर हुआ। इमरान खान के पैगाम का मरकज़ी नुक्ता करप्शन के खात्मे, जमहूरियत की बहाली और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की हिफाजत था। साल 2004 इमरान खान के सियासी सफ़र में एक ऐसा साल था जिसमें उन्होंने मुसलसल असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्क में जमहूरियत के क़याम, करप्शन के ख़ात्मे और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की। इसी साल अमेरिकी वॉर ऑन टेरर के तहत पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले और फ़ौजी ऑपरेशन जारी थे, जिस पर इमरान खान ने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये हमले न सिर्फ मुल्की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि बेगुनाह शहरी भी इसका शिकार हो रहे हैं। इमरान खान ने इस सूरत हाल को मुल्क के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और अपनी ख़ारिजा पॉलिसी खुद मुख्तार बनाए।